بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسے ہی محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، شیعہ حضرات سوگ کے طور پر کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ واقعہ کربلا کو یاد کر کے ماتم کرنے لگتے ہیں۔ اس ماتم کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ امام بارگاہ کے اندر ماتم اور نوحہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی جلوسوں کی شکل میں سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ماتم کرنے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا کہ ماتم کرنا کیسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ماتم کی ابتدا کس نے کی تھی اور شیعہ ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ سب سے پہلے ابلیس نے ماتم کیا تھا۔ علامہ شفیع بن صالح شیعی عالم لکھتا ہے کہ شیطان کو بہشت سے نکالا گیا تو اس نے نوحہ یعنی ماتم کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ غنا ابلیس کا نوحہ ہے۔ یہ ماتم اس نے بہشت کے جدائی میں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی زنا کا منتر ہے۔ باحوالہ شیعہ کے معتبر کتاب مجمع المعارف، حاشیہ حلیت المتقین اور حرمت غنا مطبوعہ تہران طبع جدید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ باحوالہ جلاء العیون مطبوعہ ایران، پھر دمشق میں یزید نے اپنے گھر کی عورتوں سے 3 روزہ ماتم کرایا۔ باحوالہ جلاء العیون مطبوعہ ایران۔ ابن زیاد نے امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ کوفہ کے شیعوں نے رو رو کر کوہرام برپا کر دیا۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل رافضی شیعہ ہی ہیں۔ شیعوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفہ والوں کو روتا دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا، یہ سب خود ہی ہمارے قاتل ہیں اور خود ہی ہم پر رو رہے ہیں۔ باحوالہ احتجاج طبرسی، حضرت سیدہ طاہرہ زینب نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو، ایسا ہی صحیح روتے رہو، تمہیں روتے رہنے کی کھلی چھٹی ہے۔ کثرت سے رونا اور کم ہنسنا، یقیناً تم رو کر اپنا کانا پن چھپاتے ہو، جبکہ یہ بے عزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم آخری نبی کے لختے جگر کے قتل کا داغ آنسوؤں سے کیسے دھو سکتے ہو، جو رسالت کا خزانہ ہے اور جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ باحوالہ احتجاج طبرسی۔ اسی طرح شیعہ کی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ شیعہ تھے، کیا شیعوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شیعوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جو چاہتا ہے ہم سے الگ ہو جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ باحوالہ جلاء العیون۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بد دعا دی تھی، اور یہ بدبخت لوگ آج 1400 سال کے بعد بھی امام حسین کو شہید کرنے کے جرم کی پاداش میں اور سیدہ زینب کی بد دعا کے نتیجے میں روتے ہیں، ماتم کرتے اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، شیعہ جلوسوں میں ماتم کے مختلف اقسام یعنی زنجیر زنی اور خنجر زنی کے بارے میں بھی جان لیجئے، اور اس کے متعلق ایک عجیب حقیقت بھی جان لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کا پہیہ چلتا رہا، اور ان زمانوں میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ بدعتوں میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ ان بدبختوں کے چہرے سے رنجیدہ دکھائی دینے کے ساتھ ہی ساتھ کالے لباس کا زیب تن کرنا اور ہاتھوں اور زنجیروں سے پیٹنے کا عمل بھی ساتھ ہی ساتھ شامل ہوتا گیا۔ انہی زمانوں میں 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران انگریز راج پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے برصغیر پاک و ہند میں بھی قدم جمانے شروع کر دیے۔ جان لیجئے کہ اس زمانے میں مسلمان اکثریت والے تمام ممالک میں برطانوی راج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مہذب دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان مسلمان ممالک میں کس قسم کے انتہا پسند مذہبی لوگ رہائش پذیر ہیں، گوروں نے ایک چال چلی، اور انہوں نے محرم میں ہلکی پھلکی سینہ کو بھی کرنے والوں کو نوکریوں اور پیسوں کا لالچ دے کر زنجیر زنی اور خنجر زنی جیسے متشدد کام کروانا شروع کر دیے۔ وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہ تھے، وہ اس لالچ میں آ جاتے اور 10 محرم کے دن جسم پر زنجیر زنی، خنجر مارنا اور آگ وغیرہ پر چلنا شروع کر دیتے۔ زخمی ہونے پر انہیں کمشنر کی جانب سے طبی امداد اور کچھ معمول سے بڑھ کر رقم مل جاتی، جس پر وہ اپنے زخم بھول جاتے
اور یہ دعا کرتے کہ سال کا ہر دن 10 محرم ہو تاکہ انہیں اچھا معاوضہ تو ملتا رہے۔ چند سال پیسے دے کر ماتم کروانے کے بعد انگریزوں کو مزید پیسے خرچ کر کے ماتم کروانے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ پھر یہ ایک بدعت کے طور پر محرم کے ماتمانہ عملیات میں شامل ہو چکا تھا، اور یہ لوگ اب محرم کے دنوں میں متشددانہ ماتم کے طریقوں کو امام حسین سے محبت کے طور پر لینا شروع ہو گئے، اور ان غریبوں کو ایک بار پھر سے کھانے کے لالے پڑ گئے جو سارا سال انتظار کرتے کہ 10 محرم پر انہیں گوروں سے کھانے کے لیے خوب مال ملے گا۔ پیارے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس متشدد ماتم کی تصاویر پوری دنیا میں شائع کی جاتی اور انہیں بتایا جاتا کہ مسلمان کس قسم کے ظالم اور وحشی لوگ ہیں، اور اگر ان پر حاکمیت برقرار نہ رکھی گئی تو یہ لوگ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز راج کے دوران یاسین ہاشمی نامی عراقی وزیر اعظم برطانیہ آیا اور ان سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے اسے بغداد میں کیے جانے والے ماتم کی تصاویر دکھا کر یہی کہا کہ پہلے ہم آپ لوگوں کو مہذب بنا لیں، پھر آزادی بھی دے دیں گے۔ معلوم ہوا کہ متشدد طریقے کا ماتم برصغیر سے ہی شروع ہوا، اور اس حوالے سے ایک اور حیران کن بات بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بوبی نامی ایک گورا افسر کسی محرم کے جلوسوں کی نگرانی کر رہا تھا، جس میں اس نے 10-12 لوگ زنجیر زنی اور کھنجر مارنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص اپنی کمر پر زنجیریں برسانے کے بعد اپنی جگہ سے مڑا اور ہجوم میں کھڑے اس افسر سے پوچھا، او بوبی، کیا اتنا کافی ہے یا اور؟ بوبی نے نہ جانے اسے جواب دیا یا نہ دیا، لیکن اس ماتم کرنے والے کا وہ ڈائلاگ بس کر بوبی بھی ایک بدعت کے طور پر ماتم میں شامل ہوتا گیا، اور پھر یہ جملہ بھی بہت عرصے تک ماتم کا حصہ بنا رہا۔ پیارے ناظرین، اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جن لوگوں کا ایمان ہی یہ ہو کہ وہ چند روپوں کی خاطر بک جائیں اور جن کو جو بھی جیسے چاہے استعمال کر لے، ان کا مذہب کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ خود کو بھی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ دوسروں کو بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ماتم کی شرعی حیثیت کے بارے میں آگاہ کریں، آئیے پہلے شیعہ کا موقف جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات اس ماتم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اکثر ہم سے اس بات پر الجھتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ماتم کا مطلب جان لیا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے کیوں منع فرمایا ہے۔ تو شیعہ حضرات اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ماتم کا مطلب ہے احتجاج کرنا، یعنی جو ہوا غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب کوئی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی پر کوئی شخص ماتم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ماتم کرنے سے منع فرمایا، اور مسلک شیعہ میں بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے اور حرام ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ شیعہ ہمیشہ شہید کا ماتم کرتے ہیں، کسی مردے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قتل ہو، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ تو جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو تو اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ جب کسی شہید کو ظلم و جبر کر کے قتل کیا گیا ہو تو احتجاج کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے ماتم کی اجازت ہے، اور دلیل میں یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی اجازت قرآن پاک کے 6 پارے میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا مگر ماں سوائے مظلوم کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے مرحوم چچا امیر حمزہ کا ماتم کروایا تھا، جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان پر ظلم ہی ایسا کیا گیا تھا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں کہ ہم کسی مردے کا ماتم نہیں کرتے، ہم مظلوم کربلا امام حسین کا ماتم کرتے ہیں، اور ہر سال دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا تھا۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ شیعہ کے ان دلائل میں کوئی سچائی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتم کی اجازت دینے کی کوئی حقیقت ہے۔ قرآن پاک کی جو وضاحت وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اسلام قطعاً ماتم کی اجازت نہیں دیتا،
تو ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں فقہائے امت کی آراء جان لیجئے۔ یاد رہے کہ اسلام میں تو مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اپنی مصیبت یا مصائب پر اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا، یعنی ہائے ہائے و ویلا کرنا، چہرے یا سینے پر تمانچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بدن کو زخمی کرنا، نوحہ جزا و فضا کرنا، تو یہ تمام باتیں خلاف صبر اور ناجائز و حرام ہیں۔ لیکن جب خود بخود دل پر رکت طاری ہو کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں اور رونا آ جائے تو یہ گریہ نہ صرف جائز بلکہ موجب رحمت و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام میں ماتم تو ہے ہی حرام، اور 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ اپنے خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ اسی طرح سے امام حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں، سوائے عورت کے کہ وہ عدت ختم ہونے کی مدت تک اپنے خاوند کی موت پر سوگ کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتے ہیں اور 10 دن سینہ کو بھی کرتے ہیں، چارپائی پر نہیں سوتے، اچھا لباس نہیں پہنتے اور کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ لیکن جان لیجئے کہ اصال ثواب کرنا، ان کی یاد منانا اور ذکر اذکار کرنا جائز ہے، یہ سوگ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی تو عورتیں رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوڑے سے مارنے کا ارادہ کیا، تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور فرمایا، اے عمر چھوڑو بھی، اور پھر فرمایا، اے عورتوں شیطانی آواز سے پرہیز کرنا، پھر فرمایا جس غم کا اظہار آنکھ اور دل سے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو منہ پیٹے گریبان پھاڑے اور ایام جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے۔ پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ میت وغیرہ پر منہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے، رب تبارک و تعالیٰ کی شکایت، بے صبر کی بکواس کرنے والی جماعت ہمارے طریقے والوں سے نہیں ہے۔ یہ کام حرام ہے اور ان کا کرنے والا سخت مجرم ہے۔ یہ عام میت کا حکم ہے، لیکن شہید تو بحکم قرآن زندہ ہیں، لہٰذا انہیں پیٹنا تو اور بھی زیادہ جہالت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہیں، کسی کے نسب میں تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ لہٰذا اس حدیث میں میت پر نوحہ کرنا کفر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ حلال سمجھ کر میت پر نوحہ کرنا کفر ہے، اور اگر اس کام کو برا سمجھ کر کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ پیارے ناظرین، ان تمام معلومات کی روشنی میں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ شیعہ کا ماتم کرنا کیسا ہے۔ وہ تو اپنے اس کام کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بڑے ہی فخر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ناجائز چیز کو جائز کہتے ہیں، اور اس کام کو فخر سے کرتے ہیں، جو کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ جو اہل تشیع کے گرد و نواح میں رہتے ہیں اور جن کا اہل تشیع کے ساتھ میل جول زیادہ ہے، وہ بھی واقعہ کربلا پر سوگ بنانے میں شیعہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اہل تشیع کے ان خرافات سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو شریعت اسلام کا پابند ہے۔ جو کوئی بھی شریعت اسلامی کی مخالفت کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور دین کی راہ پر چلنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور بدعات اور خرافات سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔